أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہو. چلیے شروع کرتے ہیں ہم لوگ اپنی کلاس. آج کر رہے ہیں ہم لوگ الحمدللہ اپنی 37th کلاس اور کریں گے جملہ اسمیہ ہی اور دیکھیں گے اس میں آج کی متعلق خبر کیا چیز ہوتی ہے. ابھی تک آپ کو یہ بتایا گیا کہ جملہ اسمیہ کے 2 پارٹ ہوتے ہیں. آگے چلتے ہیں, یہاں دیکھتے ہیں. یہ ساری سلائیڈز دیکھتی چلیں, بس ایک بار ان سلائیڈز کو دیکھتی ہوئی چلیں. ہم لوگ کر رہے ہیں جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ کے جو 2 مین پارٹ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں مبتدا اور خبر. لیکن جب آپ دیکھیں گی جملہ اسمیہ تو اس میں کچھ ایڈیشنل چیزیں بھی آپ کو نظر آئیں گی. یہ سلائیڈ بھی دیکھ لیں اور اس کو بھی ریوائز کر لیں اپنے دماغ میں. تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے جملہ اسمیہ میں متعلق خبر. مطلب سمجھ میں آ رہا ہے خبر کے متعلق یہ کیا چیز ہے. یہاں اس ایگزامپل کو دیکھیں, الصلاۃ خیر, نماز بہتر ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مبتدا ہو گیا. تو آپ دیکھ رہی ہیں کہ ساری کنڈیشن, یہ معرفہ ہے, یہ رفع کی حالت میں ہے. ٹھیک ہے, اور یہ نکرہ ہے اور یہ بھی رفع کی حالت میں. الصلاۃ خیر, تو مبتدا اور خبر یہ ہو گئی. اور اس کے علاوہ جب آپ پڑھتی ہیں اذان میں سنتی ہیں تو من النوم. اب نوم جو ہے وہ مفعول نہیں ہو سکتا کہ مفعول کو تو حالت نصب میں ہونا چاہیے تھا. خیر ابھی مفعول شاید بتایا ہے, نہیں ابھی نہیں بتایا. بہرحال تو یہ ہو گیا مبتدا, یہ ہے خبر. اور من النوم یہ اکثر مرکب جاری ہی ہوتا ہے اور کبھی کبھی مرکب اضافی بھی ہوتا ہے. اور آج دونوں ہی دیکھیں گے کہ کیسے آتا ہے اور کن کن جگہوں پہ آتا ہے. عام یہی پیٹرن ہے. دس از دا نارمل ریگولر پیٹرن. کیا ہے کہ پہلے جملہ اسمیہ میں مبتدا آئے گا, پھر خبر آئے گی اور پھر خبر کے متعلق کوئی چیز. تو یاد رکھیں مرکب جاری جب آپ کو جملہ اسمیہ میں نظر آئے تو وہ کیا ہوگا, اسی کو کہتے متعلق خبر. کیوں؟ کیونکہ یہ چیز دیکھیے بھی, نماز بہتر ہے نیند سے, تو یہ نیند سے یہ اسی کے لیے جا رہی ہے. ٹھیک ہے, نماز نیند سے بہتر ہے خیرن کے ساتھ, تو اس لیے اسے کہہ دیتے ہیں متعلق خبر. بس ابھی آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو مبتدا اور خبر کی تو پہچان ہے. اگر جملہ اسمیہ میں اس کے علاوہ آپ کو کوئی مرکب جاری یا مرکب اضافی نظر آئے, جو کہ اکثر نظر آئے گا قرآن کی آیات میں اور احادیث میں, تو آپ وہ کیا کہلاتا ہے, اسی کو کہتے ہیں متعلق خبر. یہ خبر کی اور وضاحت کر رہا ہوتا ہے. اب جیسے ہم نے کہا نماز بہتر ہے, تو بات اتنی ہے, نماز اچھی ہے, بہترین چیز ہے, بات صحیح ہے. لیکن اگر ہم کہیں نماز نیند سے بہتر ہے, اب ہم یہاں کسی چیز سے کمپیئر کر رہے ہیں. اسی طرح اگلے اگزامپل بھی دیکھیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا کہ پہلے. اچھا, آج کی کلاس کو اس طرح بھی لے, جو مجھے شروع میں ہی بولنا چاہیے تھا, آج کی کلاس آپ کو صرف سننی ہے. جس حد تک سمجھ میں آ جائے آپ سمجھ لیں. اس کا نہ آپ کو ہم کوئی ہوم ورک دیں گے اور نہ ہی کچھ. لیکن یہ چیز بتانی اس لیے ضروری ہے بیچ میں کہ اگر نہیں بتایا جائے تو پھر آدمی پریشان ہوتا رہتا ہے کہ ان چیزوں کو کیا کہتے ہیں, اور یہ کبھی یہاں ہو رہا ہے, کبھی وہ ساری چیزیں آج آپ کو الگ الگ اس میں کر کے سمجھا دی جائیں گی. لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جتنا سیریسلی لینا چاہیں لیں, اور ایک سرسری طور سے بس سن لیں. جس ہم یہ کہیں گے کہ آج کی کلاس ایک انفارمیٹری کلاس ہے, کہ بس آپ کو انفارمیشن دی جا رہی ہے, بس آپ اس کو ریلیکس ہو کے سنیں.
ٹھیک ہے، بالکل ٹینس ہو کے سننے کی ضرورت نہیں ہے. عام طور پہ پڑھاتے وقت خاص کر جیسے میں نے بتایا گرامر کے پرائمری اس میں تو اس چیپٹر کو ٹچ ہی نہیں کیا جاتا، ایڈوانس میں ہی ٹچ کرتے ہیں. لیکن میں نے سوچا میں پوری کتاب ہی آپ لوگوں کو کراؤں گی، تو اس لیے اس کو ہم بتا رہے ہیں اس وقت آپ کو. تو جسٹ ریلیکس اور بس سنیں. قرآن تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں ہم مبتدا دیکھ لیتے ہیں. مبتدا ہمارا ہو گیا قرآن. اردو ترجمے میں بھی یہ بہت اچھی بات ہے جملہ اسمیہ کی، کہ اردو میں بھی مبتدا پہلے ہی ہوتا ہے عام طور پر. میں عام طور لگا دوں تو قرآن ہو گیا مبتدا. ٹھیک ہے، اور انسانوں کے لیے دیکھیں یہ انسانوں کے لیے فار ود یہ ساری چیزیں حرف جر ہے نا، انسانوں کے لیے مرکب جاری ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مرکب جاری تو ابھی خبر نہیں ہو سکتا ہے نا، تو اس میں قرآن ہو گیا مبتدا اور ہدایت ہے. اب دیکھیے اگر آپ اس سے فتنا ہوتا قرآن ہدایت ہے، جملہ پورا ہو رہا ہے قرآن ہدایت ہے نا، تو یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے. اور انسانوں کے لیے چونکہ یہ مرکب جاری ہے تمام انسانوں کے لیے، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہو گیا متعلق خبر. ٹھیک ہے، اب اس کا ترجمہ ہم کر لیتے ہیں. القرآن، ٹھیک ہے، القرآن ہدی للناس. ٹھیک ہے، ہدن ہی ہوتا ہے اس کا دوسرا مبنی اس میں ہے نا یہ، تو یہ ابھی آپ یہ سوچ رہی ہوں گی کہ رفع کی حالت میں، یہ رفع کی حالت میں ہی یہاں پہ ہے اور ہدن ہی بولتے ہیں. آپ نے کبھی ہدن تو نہیں پڑھا نا، ہدن یا ہدن یہ الفاظ نہیں، یہ مبنی اس میں یہ ہدن ہی ہوتا ہے. تو اس لیے آپ کنفیوز نہ ہو کہ یہاں پہ تو خیرن ہے اور میں وہاں پہ ہدن بول رہی ہوں. یہ قرآن یہ مبتدا ہے اور تمام انسانوں کے لیے متعلق خبر اور ہدایت ہے خبر. ہاں یہ تو میں بتا چکی تھی. اب ہم کر رہے تھے اس کا ترجمہ. تو القرآن ہدن اور پھر للناسی. ٹھیک ہے، یہ کامن فریزز ہیں جو ہم سب کو آتے ہیں پہلے سے ہی. تو اسی پیٹرن پہ ہم نے کر لیا کہ پہلے مبتدا پھر خبر اور پھر متعلق خبر. اس کے بعد چلتے ہیں یہ کتاب. اب یہ کتاب ہمارا ہو گیا مبتدا. یہ کتاب مبتدا جو کہ کیا کیسا مرکب ہے؟ یہ مرکب اشاری ہو گیا. متقیوں کے لیے ہدایت ہے، تو یہ پھر ہمارا یہ خبر ہو گئی اور متقیوں کے لیے یہ ہو گئی متعلق خبر. ٹھیک ہے، تو اب اس کا کریں گے یہ کتاب حاذل کتابو، کیونکہ ہمیں اسے معرفہ رکھنا ہے نا مبتدا کی کنڈیشن. دیکھیں اس چیز کو بس میں یہ کہوں گی کہ آپ کو یہ چیز اس چیز کا آپ کو خیال رکھنا ہے کہ مبتدا اور خبر کی ساری پراپرٹیز کو آپ کو خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے، وہ چیز کیونکہ جب تک ہم جملہ اسمیہ کے اینڈ تک پہنچے تو ہماری بہت کلیئر ہو جانا چاہیے یہ کانسیپٹ ہمارا. تو اس لیے اس کا ہم خیال رکھ کے کریں گے. تو حاذل کتابو یہ ہو گیا آپ کا مرکب اشاری جو کہ مبتدا بن گیا. اور پھر ہدن ہے نا، ہدن اور اس کے بعد للمتقین ہے نا. یہ ہمارا للمتقین اونا کی آواز تھی ہماری، لی پلس المتقون، تو لی نے المتقون کو حالت جر میں لے کے چلا گیا، اونا اینا اینا، اور یہ بن گیا للمتقین. تو ہو گیا پورا حاذل کتاب ہدل للمتقین. وہ ہدن اور پھر وہ لی کی اس پہ شد ہوتی ہے نا، تو وہاں جا کے ہدل ہم بول رہے ہیں الگ الگ طرح بولیں گے تو ہم کہیں گے حاذل کتاب ہدن اور للمتقین. لیکن یہ تنوین وہاں جا کے لام کے ساکن سے جا کے ملتی ہے، ہدل للمتقین. مرد قوام ہے، تو یہ ہو گیا مبتدا اور یہ ہو گیا خبر. اور عورتوں پر یہ دیکھیں پر جو لفظ آپ کو دکھے گا نا اس کے آگے کے لیے پر،
ये सब हरफ जर हैं अरबिक के, ये हमको अलर्ट कर देते हैं कि ये हमारी खबर नहीं हो सकती, ये क्या है, हमारी मुताल्लिक़ खबर है, क्योंकि मुरक्कबे जारी है। अब मर्द, अब यहाँ पे देखिए एक मर्द की बात नहीं हो रही है, यहाँ औरतों कर दिया ना, मर्दों तो नहीं बोलते शायद, तो मर्दों औरतों पर कव्वाम है, कायदे से ये ऐसा है। तो ये मर्द क्या है, प्लूरल है यहाँ पे। और आपको ये आयत पता ही होगी, अर्रिजालु, है ना, अर्रिजालु। अब अर्रिजालु के हिसाब से कव्वाम भी जो है खबर भी अब प्लूरल में जाएगी, तो कहेंगे कव्वामूना अलन निसाई। सबकी समझ में आ रहा होगा, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसाई, है ना, ये हालत जर में चला जाएगा, ये तो रफा में, ये दोनों रफा में ही रहेंगे, मुब्तदा और खबर। फिर नमाज बेहतर है, ये तो ऊपर लिखा हुआ है, मुझे करने की जरूरत नहीं है। नींद से, ये आपको पता है कि से, के लिए और पर, ये सब क्या है, हरफे जर है। तो ये हो गया हमारा मुब्तदा, ये है खबर, और ये हो गई मुताल्लिक़ खबर। अस्सलातु खैरुन, और फिर मिनन नौम, तो लेकिन देखिए खैरुन और ये हम जब पढ़ेंगे मिला के तो खैरुम शब्द लग जाती है, खैरुम मिनन नौम, मौमी। अभी चूंकि हम ग्रामर की क्लास कर रहे हैं तो आखिर तक हम पढ़ लें मिनन नौमी, जिससे हमको पता चल जाए कि अन्नौम मिन की वजह से हालत जर में, और ये हो गया हमारा मुरक्कबे जारी, और ये बन गया मुताल्लिक़ खबर। एहसान की रविश अख्तियार करने वाला, ये जब फेल का वो वाला करेंगी ना, लास्ट जब करेंगी इंशाअल्लाह ताला मजीद फी का, तो वहां पे समझ में आ जाता है। अब देखिए कितना बड़ा लफ्ज है, एहसान की रविश अख्तियार करने वाला, मतलब एक ऐसा इंसान जिसकी फितरत में ही एहसान करना हो, ठीक है। बस उसके लिए एक छोटा सा नन्हा सा वर्ड है मुहसिन। मुहसिन इस वजन पे जब भी आता है ना, तो वाला का मीनिंग उसके अंदर, अब मैंने ये देखा कि एहसान, हमने हा सीन नून यहाँ से रूट लेटर लिया, और वाला से हमें पता चल गया कि ये फाइल होना चाहिए, ये काम करने वाला होना चाहिए, और फिर मुझे वर्ड मिल गया मुहसिन। आपको पता होगा मुहसिन एहसान करने वाला, और ये न सिर्फ करने, जब करने वाला का मीनिंग डालते हैं उसके अंदर ना, तो वो हो जाता है कि काइंड ऑफ उसका नेचर वैसा है, ऐसा नहीं कि कभी कभी वाला, वो वैस फितरत जिसको कहते हैं, है ना, कि उसकी वो एक प्रॉपर्टी सी बन जाती है। तो बस मुहसिन, इंशाअल्लाह ताला जब टुवर्ड्स द थर्ड पार्ट ऑफ ग्रामर आप करेंगी तो ये चीजें और मजे की लगेंगी आपको। तो बस मुहसिन वर्ड मिला, और अब हमें इसे मुब्तदा बनाना है। चले पहले हम देख लेते हैं। करीब होता है और शर से दूर होता है, करीब होता है, ये हो गई हमारी खबर नंबर 1, और दूर होता है, ये हो गई खबर नंबर 2। तो कभी कभी आप देखेंगे कि एक ही मुब्तदा के लिए 2-3 खबरें भी आ रही होंगी, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा। और खैर से, इससे ने हमको बताया कि ये तो हमारा हरफ जर है, तो ये हो गया हमारा मुताल्लिक़ खबर इसके लिए, और ये हो गया मुताल्लिक़ खबर इस खबर के लिए। ठीक है, अब देखिए करते हैं तर्जुमा। अब पहले हम क्या करेंगे, इस जुमले को कर लेते हैं। समझिए यहाँ पे 2 जुमले हैं अलग अलग, जिसमें हम अल मोहसिनु, यही वाला अल मोहसिनु दोनों जगह पे काम करेगा, बिल्कुल उर्दू की तरह ही। जैसे बार बार तो हम नहीं कह रहे हैं कि एहसान की रविश अख्तियार करने वाला खैर से करीब होता है, और एहसान की रविश करने वाला शर से दूर होता है, हालांकि मतलब यही है ना, ये मुब्तदा दोनों पे ही काम कर रहा है। तो बिल्कुल उसी तरह कर लेंगे, अल मुहसिनु करीबुन। अब ये देखिए इसको मैंने अल से किया और यहाँ पे तनवीन लगा दी, करीबुन मिनल खैरी, और बईदुन, नहीं और तो मैं नहीं बोलूंगी, और की जगह पे क्या बोलूंगी, व बईदुन
من الشری، من کے بعد الشری اور الخیری لگا لیں گے، اور ظاہر ہے الخیر قمری ہے تو میں نے من الخیری کہا، اور وہ شر جو ہے وہ شمسی ہے تو میں نے من الشری کہا۔ تو بس اس طرح سے ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کو ہم پراپر ناؤن سے شروع کریں گے یعنی معرفہ سے اور رفع کی حالت میں، اور یہ ہوگا ہمارا کامن ناؤن اور رفع کی حالت میں، اور متعلق خبر تو ہمارا جیسے ہم نے کہا مرکب جاری تو حرف جر اور مجرور اسم کے ساتھ کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ ہو گئی ایک نارمل حالت جس میں کی نارمل کنسٹرکشن ایک سینٹینس کی، جس کے اندر ایک خبر دی جا رہی ہے اور خبر کے متعلق کچھ ایڈیشنل انفارمیشن بھی دی جا رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں گی کہ ان کے آرڈر کبھی کبھی آپ کو چینج بھی ملیں گے، یہ آرڈر ہر وقت نہیں ملے گا، اور آرڈر چینج ہونے سے مطلب کے وزن میں فرق پڑتا ہے۔ کبھی آپ چلتے ایک ایک چیزیں لیتے ہیں اور آپ کو اس کا ترجمہ بھی بتائیں گے تو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ جیسے کبھی متعلق خبر آپ دیکھ رہی ہیں خبر سے پہلے آ گیا، یہ یلو، آپ اسی لیے میں نے کلر چینج کر کے یہاں سلائڈ بنائی کہ آپ کو کب نارمل کیا تھا کہ مبتدا خبر اور اس کے بعد متعلق خبر، ٹھیک ہے، اور اکثر سینٹنس اسی طرح کے ملیں گے، لیکن کبھی کبھی آپ دیکھیں گی کہ متعلق خبر خبر سے پہلے آ گیا۔ ایسے میں اس چیز کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ وزن، ابھی میں جب یہ آیت کروں گی تب زیادہ آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ ہوا مبتدا ہو گیا، اور ہوا آپ کو پتا ہے کہ یہ معرفہ ہوتا ہے، اور یہ ہوا رفع کی فارم ہے۔ ہو اور ہی جو اس کا ہوتا ہے ہو، وہ نصب اور جر کی فارم تھی، تو یہ مبتدا کی کنڈیشن پوری کر رہا ہے۔ خبر کی کنڈیشن دیکھیں، یہ بھی نکرہ ہے اور رفع کی حالت میں ہے، اور عدد اور جن سے میچ کر رہا ہے تو یہ خبر بھی ٹھیک ہے۔ اور علی ذالک، یہ آپ حرف جر ہے اور یہ آپ کا مجرور اسم ہے، کہ مبنی اسم ہے لیکن اس وقت یہ مجرور ہے، تو یہ آپ کا متعلق خبر۔ ایسے میں اس اسٹیٹمنٹ کے اندر ایک تاکیدی مفہوم پیدا ہوتا ہے، ایک اسٹرینتھ زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب جیسے یہ سینٹنس آپ دیکھیں، میں اس کو چھوٹا کروں تو تھوڑا اور کلیئر ہو جائے گی۔ اللہ، اللہ، اللہ قدرت رکھتا ہے سب چیز پر۔ اگر ہم ایسے کرتے اس کو پیچھے رکھتے، اللہ قدرت رکھتا ہے سب چیز پر، ایک ہلکی بات لگی، اب آپ دوسری طرح سے سنیے، اللہ سب چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ قدیر یہ بھی فاعل کے وزن پہ ہے نا، تو والا کا میننگ آتا ہے، جیسا کہ میں نے بتایا رحیم میں والا کا میننگ، قدرت رکھنے والا ہے، قدرت والا ہے، تو اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب جب اس طرح سے بولا گیا تو ساری چیزیں ایک جیسے لگ رہا ہے حصار کے اندر آ گئی، ایک باؤنڈری کے اندر آ گئی۔ اور پہلے جب بولا تھا کہ اللہ قدرت رکھنے والا ہے ہر چیز پر، آپ دیکھیں وہ بات نہیں آئی ہے نا۔ یہ تو ہم اردو میں ترجمہ کر رہے ہیں تو اردو میں بھی وہ بات نہیں آ پا رہی ہے، جو اللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ قدیر علی کل شیء میں فرق ہے۔ وہ جو ان کو عربی آتی ہے وہ سمجھ پائیں گے کہ کیا فرق آ رہا ہے، لیکن الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ اردو میں بھی تھوڑا بہت فرق پتہ چل ہی رہا ہے۔ تو اس طرح سے کبھی کبھی متعلق خبر خبر سے پہلے آ جاتی ہے، یہ سینٹنس کے اندر، جملے کے اندر یہ ایک تاکیدی مفہوم۔ اگر میں تھوڑا سا ورڈ یوز کروں گرامر کا، اور ظاہر ہے اس کو کہتے ہیں حسر کا مفہوم، حسر، ہا صاد را، یہ لفظ آپ بہت سنیں گی گرامر کلاس میں، کہ جب کیونکہ قرآن دیکھیں، قرآن ایک بہت بڑا میسج بہت چھوٹے اس میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو انہی لفظوں کے آگے پیچھے مؤخر مقدم، آج میں نے جو آپ کو ایک چھوٹا سا وہ بھیجا تھا، ایک سٹوری بھیجی تھی گروپ میں، وہ ایسی نہیں تھی۔ ظاہر ہے ہمارا گروپ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم یہاں ہنسی مذاق تو نہیں کرتے ہیں نا، کوئی ایکسٹرا میسج تو نہیں بھیجتے ہیں۔ اس میں آپ نے پڑھا ہوگا مؤخر مقدم، ہے نا، خبر مقدم، یہ سارے الفاظ وہاں آ رہے تھے۔ تو یہاں پہ دیکھیں اس کو متعلق خبر کو مقدم ہو گئی ہے۔ مقدم یاد رکھیں، مقدم لفظ بھی ہم لوگ یوز کرتے ہیں، اس کا مطلب پہلے آ جانا، اور مؤخر کا مطلب تو آپ سمجھ گئی نا بعد میں۔
تو یہاں پہ کیا ہو گئی؟ متعلق خبر مقدم ہو گئی خبر سے، پہلے آ گئی، خبر مؤخر ہو گئی، خبر پیچھے چلی گئی، بعد میں چلی گئی، اور ایسا حصر کا مفہوم یا تاکید ڈالنے کے لیے جملے میں کیا جاتا ہے۔ زیادہ اگزامپل نہیں میں لے کے آ رہی ہوں، جیسا کہ میں پہلے 8-10 اگزامپل لاؤں پھر وہ ایک بھی دماغ میں نہیں رہتی ہیں، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ہر چیز کا اور کوشش یہی کی ہے۔ یہ تو میں نے شاید متعلق خبر کے بارے میں ایک چھوٹی ویڈیو بھی بنائی تھی، اس وہیں سے میں نے سلائیڈ یہاں پک کر لی۔ تو اللہ علی کل شیء قدیر، یہ بہت اچھا جملہ بھی ہے یاد رکھنے کے لیے، ہمیں اپنے اس کے لیے بھی کہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، دعا کرنے میں ہر چیز میں وہ آ جاتا ہے، توکل آ جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ اگزامپل اچھا ہے، آپ اس کو یاد رکھ لیں۔ پھر کبھی کبھی آپ دیکھیں گی ایسے بھی جملے، آپ کو ایسا بھی جملہ اسمیہ ملے گا جس میں خبر ہوگی ہی نہیں، صرف متعلق مبتدا ہوگا اور متعلق خبر ہوگی۔ جیسے میں آپ کو اگزامپل بتاؤں، اردو میں ہم بولتے ہیں حامد گھر میں ہے، اگر میں پوچھوں حامد کہاں ہے تو آپ کہیں گے حامد گھر میں ہے، حامد فی البیت۔ تو یہاں پہ حامد مبتدا ہو گیا، اور فی البیتی تو آپ دیکھیں وہ نہیں ہو سکتا نا، خبر تو نہیں ہو سکتی، خبر کو تو نکرہ ہونا چاہیے تھا اور حالت رفع میں ہونا چاہیے تھا، یہ تو ایک مرکب جاری ہے، مرکب جاری، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب کیا ہوگا؟ یہ ہے آپ کا متعلق خبر، ٹھیک ہے۔ تو خبر کی غیر موجودگی میں، جب خبر موجود نہیں ہے تو متعلق خبر اس کی جگہ لے لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے بھی میں نے کہا کہ حامد گھر میں ہے، تو یہ جملہ تو پورا ہو گیا نا، آپ یہ تو نہیں کہیں گی کہ یہ جملہ اسمیہ پورا نہیں ہے، ہم نے فل اسٹاپ بھی لگا دیا، حامد گھر میں ہے، حامد فی البیت۔ یہاں پہ کیا ہوگا؟ حامد ہو گیا آپ کا مبتدا، فی البیتی ہے آپ کا متعلق خبر۔ جب اب ہم نے دیکھا کہ یہاں خبر نہیں ہے تو اس کو ہم کہہ دیتے ہیں قائم مقام خبر۔ مطلب کیا ہے کہ خبر کی جگہ پر یہ قائم ہے، خبر کی جگہ پر یہ، مقام کہتے ہیں جگہ کو اور قائم کہتے ہیں کھڑے ہونے والے کو، ہے نا۔ تو یہ متعلق خبر جو ہے اب خبر کی جگہ آ کر کھڑا ہو گیا، کیونکہ قائم مقام خبر کو وہ بھی بہت ہیوی لگنے لگتا ہے، حالانکہ بات ہی نہیں ہے، جیسے اردو بول رہے تھے ایسے یہ سب عربک کے ٹرمز ہیں۔ خبر کی جگہ، مقام اردو میں بولتے ہیں جگہ کو، اور قائم کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونے والا، فاعل کے وزن پر ہے قائم، ٹھیک ہے، فاعل کے وزن پر کام کرنے والا، تو قائم کھڑا رہے ہونے والا۔ تو اب یہ متعلق خبر جو ہے یہ خبر کی جگہ پر آ کے کھڑی ہو گئی، اور اس کو ہم کہتے ہیں قائم مقام خبر، یا صرف خبر ہی کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بولنے کے لیے ہم کیا کہہ دیتے ہیں؟ خبر کہہ دیتے ہیں، لیکن چونکہ ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ متعلق خبر ہے۔ جیسے الحمدللہ، اس سے اچھا اگزامپل کیا ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں الحمد یہ مبتدا ہے، اور للہ آپ کو پتہ ہی مرکب جاری ہے، تو یہ ہے متعلق خبر، اور بس الحمدللہ جملہ پورا ہو گیا۔ تبھی آپ تسبیح کرتی ہیں الحمدللہ، پوری بات ہو گئی، ٹھیک ہے، فل اسٹاپ لگ گیا۔ لیکن اب خبر یہاں کوئی موجود نہیں ہے، تو خبر کی غیر موجودگی میں یہ متعلق خبر قائم مقام خبر بن جاتا ہے، جس کو کہ ہم سمپلی خبر بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ اگر کہیں پہ ترکیب کر رہے ہیں ہم، اور اگر ہم یہ بولیں کہ الحمدللہ، الحمد مبتدا ہے، للہ خبر ہے، لیکن چونکہ ترکیب میں بھی بتاتے ہیں کہ متعلق خبر ہے جو کہ قائم مقام خبر بن کے خبر بن گیا، اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ خبر کی غیر موجودگی میں قائم مقام خبر ہوا یہ، یا خبر بن گیا، متعلق خبر۔ اس کے بھی اور بھی اگزامپل ہے، تو میں نے کہا اس کو تھوڑا اور لے لیں کیونکہ یہ قرآن میں اچھا خاصا آپ کو نظر آئے گا کہ خبر مبتدا ہوگا اور اس کے آگے بالکل الحمدللہ کی طرح کہ خبر ہوگا اور متعلق خبر، اور جملہ کمپلیٹ وداؤٹ لائک ان ایبسنس آف خبر، خبر ہوگی ہی نہیں، اور ایسے میں متعلق خبر خبر کی جگہ لے لیتا ہے، اور اسے کہتے ہیں قائم مقام خبر، یا سمپلی خبر بھی کہہ دیتے ہیں۔
اب اس میں دیکھیے الرجل فی البیت، الرجل مبتدا ہے، فی البیت مرکب جاری، یہ ہو گیا متعلق خبر، لیکن خبر کی غیر موجودگی میں قائم مقام خبر یا صرف خبر. الحمدللہ یہ تو ہم لوگ کر چکے. الجنت للمتقین، جنت پرہیزگاروں کے لیے ہے، جنت بچ بچ کے چلنے والوں کے لیے ہے. تو الجنت مبتدا، للمتقین مرکب جاری، قائم مقام خبر، اور یہاں پہ خبر کی غیر موجودگی میں یہ خبر بن گیا. جہنم للکافرین، جہنم انکار کرنے والوں کے لیے. جہنم آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ ہو گیا مبتدا، اور للکافرین مرکب جاری اور متعلق خبر، خبر کی غیر موجودگی میں یہ بن گیا خبر. الحیاء من الایمانی، حیا ایمان کا ایک پارٹ ہے، حیا ایمان کا ایک جز ہے. کہ من فرام ہو گیا نا، فرام دیٹ، اگر اس کو ایسے کہ حیا ایمان کا ایک جز ہے. اب کہیں گے یہاں جز تو نہیں دکھ رہا ہے، یہ من الایمانی سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے. تو حیا ایمان سے ہے، تو یہ ہو گیا متعلق خبر، اور خبر کی غیر موجودگی میں بن گیا یہ خبر. الانسان فی خسر، الانسان مبتدا، فی خسر مرکب جاری، اور یہ ہو گیا متعلق خبر، خبر کی غیر موجودگی میں بن گیا یہ قائم مقام خبر یا خبر بھی کہہ لیجئے. بیتی میرا گھر، یہ ہے مرکب اضافی، اور یہ ہے یہاں پہ مبتدا، مرکب اضافی اور یہ ہے مبتدا. امام المسجدی، اور آپ دیکھیں یہ امام ظرف وہ الفاظ ہوتے ہیں جو چیزوں کی پوزیشن یا وقت کو ڈیسائیڈ کر رہے ہو. جیسے امام المسجدی مسجد کے سامنے، تحت شجرتی پیڑ کے نیچے. تو آپ دیکھ رہے ہیں امامہ کیا ہے، سامنے. اسی طرح امامہ سامنے، خلفہ پیچھے، تحت نیچے، فوقہ اوپر. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں، جگہ یا وقت یعنی پوزیشن یا ٹائم ڈیسائیڈ کر رہی ہوتی ہیں. ان چیزوں کو ظرف کہتے ہیں. یہاں پہ میں متعلق خبر پڑھا رہی ہوں تو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، بس اتنا بتا دیتی ہوں کہ یہ ظرف جو ہے یہ حالت نصب میں آتے ہیں. دیکھ رہی ہیں آپ، کیونکہ جب بھی کوئی چیز نصب میں جائے تو مجھے بتانی ہوگی، کیونکہ عام پوزیشن تو رفع کی ہوتی ہے. تو یہ ظرف جو ہے یہ نصب کی حالت میں رہیں گے، اسی لیے آپ نے یہاں پہ زبر دیکھی. اور یہ بھی مضاف بن کر آتے ہیں. یہ ظرف زیادہ تر مضاف جب مرکب کے فارم میں آئیں گے تو یہ مضاف بن کے آئیں گے، یعنی مرکب اضافی کا پارٹ ہوں گے. تو ظاہر ہے اس کے آگے آپ کو ایک مجرور اسم ہوگا، ملے گا، جو کہ کیا ہوگا، مضاف الیہ ہوگا، اور یہ آپ کو دونوں جگہ دکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پورا کیا بنا، میں بس اس کو ایک کو دونوں ہی کو کروں. یہ ظرف ہو گیا اور مضاف بنائی، اور یہ کیا ہے، مضاف الیہ. اور یہ دونوں مل کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا مرکب اضافی بنا. تو یہ مرکب، میں نے کہا تھا آپ کو کہ متعلق خبر یا مرکب جاری ہوگا یا مرکب اضافی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ مرکب اضافی کی یہ دو مثالیں یہاں دکھ گئی. تو بیتی یہ ہو گیا مبتدا، امام المسجدی یہ ہو گیا آپ کا متعلق خبر، مرکب اضافی ہے تو یہ بنا متعلق خبر، لیکن خبر کی غیر موجودگی میں یہ کیا بن گیا، قائم مقام خبر یا صرف خبر بھی کہہ لیں. السیارۃ تحت الشجرتی، گاڑی پیڑ کے نیچے ہے. تو السیارۃ یہ ہو گیا مبتدا، اور تحت الشجرتی یہ مرکب اضافی، اور یہ ہے آپ کا یہاں پہ متعلق خبر جو کہ بن گیا خبر کیونکہ خبر موجود نہیں ہے. اب دیکھیں سبحان اللہ، کبھی متعلق خبر مبتدا سے بھی پہلے آ جاتا ہے. عام آپ کو کیا، ہم نے آپ کو کیا کنسٹرکشن دی اس جملہ اسمیہ کی، مبتدا، خبر اور متعلق خبر. اس کے بعد بتایا اس سے پہلے
ایک سلائیڈ میں کہ کبھی کبھی متعلق خبر مقدم ہو جاتا ہے اور خبر کیا ہو جاتی ہے، مؤخر ہو جاتی ہے، پیچھے چلی جاتی ہے. اور اس سے بھی جملے کے اندر کوئی یہ نہیں سمجھے کہ بس رینڈملی چیزیں ہو رہی ہیں، نہیں، ہر چیز ایک ایک لفظ کی، جس طرح آپ دیکھتی ہیں نا ایک ایک حرکت کی میننگ ہے. یہاں پر عربک میں ایک فتحہ بھی ایسے میننگ لیس سا کوئی نشان نہیں ہے، اس فتحہ زبر ہی لگ جانے سے فاعل مفعول بن جاتا ہے نا. پوری چیز ہی جو کر رہا تھا کام وہ ایک دم ایسا ہو گیا کہ اب اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. تو ایک ایک حرکت، تو ٹھیک اسی طرح ایک لفظ کی پوزیشن بھی بہت زیادہ معنی رکھتی ہے کہ وہ پہلے آ گیا یا بعد، میننگ وہی رہے گا، میننگ وہی رہے گا. اسی لیے آپ دیکھیں گی کہ یہ ہی وغیرہ کا ترجمہ کرنے کی کوشش اردو میں کی جاتی ہے کہ تھوڑا سا تو کچھ بتا دیا جائے کہ کچھ یہاں پہ فرق آ گیا. جبکہ اگر یہاں پہ جو عربک اچھی طرح سمجھ لے گا گرامر کی ہر ایڈوانس لیول تک، تو تب وہ سمجھ جائے گا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. ابھی بتاتے ہیں. تو کبھی متعلق خبر مبتدا سے بھی پہلے آ جاتا ہے، مطلب سب شروع میں ہی یہ تھرڈ کنڈیشن آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ متعلق خبر یہاں آ گیا اور مبتدا ادھر ہو گیا. تو آپ نے کیا دیکھا، اور اس سے بھی جملے کے اندر میں نے پہلے حصر ہی لکھا تھا، پھر اس کو ہٹا کے میں نے تاکید کر دیا. تاکید ایک لائٹ ورڈ ہے، یہ حصر اچھا لفظ ہے جس کا کہ مطلب ہوتا ہے شدت ڈالنے کے لیے، تاکید ڈالنے کے لیے، ایک بہت اسٹرانگ مفہوم ڈالنے کے لیے بنا کسی ایڈیشنل الفاظ کے. جیسے ہم لوگ اردو میں بہت زیادہ، اور یہ یہاں پہ اردو میں دیکھا آپ نے ہی وغیرہ، صرف، یہ سارے ورڈ یوز کرتے ہیں اور پھر بھی نہیں وہ میننگ دے گا. تو ان سارے الفاظ کے بغیر ہی ہم چیزوں کو آگے پیچھے کر کے حصر میں تاکید لکھ دوں تو تاکید کا مفہوم آتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیں للہ، تو للہ آپ نے دیکھا للہ کیا ہے، مرکب جاری ہے. تو مرکب جاری آپ کو پتا ہے کہ نہ یہ مبتدا ہو سکتا ہے نہ خبر. ٹھیک ہے. تو للہ آپ نے دیکھا. پھر ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے. ملک کیا ہو گیا، بادشاہت. تو یہ ہو گیا آپ کا متعلق خبر، اور ملک السماوات والارض کیا ہو گیا آپ کا مبتدا ہو گیا. یہ پورا اسی طرح سے. اور ترجمہ دیکھیں، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے. اس کی وجہ سے انہوں نے ہی کا مفہوم یہاں پہ ہی ڈالا کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت. آئی ہوپ کہ سب کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ ملک جو ہے یہ مضاف ہے، اور السماواتی والارض یہ کیا ہے، مرکب عطفی ہے، اور یہ ٹوٹل یہاں پہ مل کے بن رہا ہے مضاف الیہ. السماواتی والارض کیا ہے، مضاف الیہ بن رہا ہے، اور یہ پورا مرکب اضافی. تو للہ، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت، ہے نا. کس کی بادشاہت، زمین، آسمانوں اور زمین کی. تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ متعلق خبر پہلے آ گیا مبتدا سے بھی، اور یہ ہے اس کی وجہ سے تاکید یعنی حصر کا مفہوم پیدا ہوتا ہے. اور آپ دیکھ رہی اسی لیے ہی کا ورڈ آ رہا ہے. یہاں تو کوئی ہی کا ورڈ نہیں دکھ رہا ہے، لیکن آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ کی ہے. لیکن چونکہ یہ پہلے آ گیا متعلق خبر مبتدا سے بھی پہلے آ گیا، تو یہ سمجھے اس سے بھی زیادہ تاکید ہوئی. یہ تھرڈ حالت میں تاکید اور زیادہ ہو گئی. للہ خزائن ہونا چاہیے نا، انہوں نے یہ کیوں لگایا ہے یہاں پہ، للہ خزائن السماوات والارض. تو اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کے خزانے.
फिर इलैना, तरफ हमारे ही, मर्जिउकुम, लौटना है तुम सबका, है ना। तो ये हो गया आपका, ये दिखाया जा रहा है कि मुतालिक खबर की ये डिफरेंट पोजीशन है। दिस इज द नॉर्मल वन, नॉर्मल यही मिलेगी आपको आमतौर पे। अगर प्लेन स्टेटमेंट की बात चल रही है, कुछ खबर दी जा रही है, कहीं का कोई सीन डिस्क्राइब हो रहा है, कहीं की बात की जा रही है, तो ये नंबर 1 कंस्ट्रक्शन है। अगर उस जुमले में कुछ ताकीदी, कुछ हैवीनेस डालने की बात है, तब ये आ जाएगा आपका सेकंड वाला। और अगर बहुत ज्यादा, क्योंकि देखिए जमीन आसमान और जमीन की बादशाहत अल्लाह ही के लिए है ना, एकदम एक्सक्लूसिव मीनिंग हो जाएगा। इसमें फिर कोई शक शुबा, मतलब कि नो नो नथिंग एल्स, कुछ सोचने की बात ही नहीं। तो ये थर्ड वाला मफहूम बहुत ज्यादा हसर का मफहूम। इसीलिए जब ये कहा जाता है ना कि जब तक, ठीक है हम वर्ड टू वर्ड भी रट्टा मार लेंगे, तर्जुमा कर लेंगे, लेकिन जब तक ग्रामर नहीं करेंगे तो ये चीजें एसेंस नहीं पाएंगे, है ना, समझ रही है, तर्जुमे का एसेंस नहीं मिलेगा। सिर्फ हम आपको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन अगर कराएं तो हमें कहेंगे लिल्लाही, अल्लाह ही के लिए, और आप भी रट्टा मार ही लेंगी कि ही लगा ही लेंगी उस वक्त। लेकिन अगर कभी अगर अलग से, तो हो सकता है कि इसीलिए जब बच्चे एग्जाम दे रहे होते हैं तो वहां पे ही वगैरह वो नहीं लगाते हैं, क्योंकि नहीं पता उन्हें, वो वर्ड वर्ड ट्रांसलेशन कर रहे हैं। तो लिल्लाही, अल्लाह के लिए, खजाइनो, खजाने, अस्समावाती, आसमानों, व और अल अर्दी, जमीन। हसर का मफहूम तो चला ही गया। तो कहने का मतलब है कि जब तक हम ग्रामर नहीं करते हैं, कुरान को समझने का हक नहीं अदा कर सकते और मजा भी नहीं ले सकते। वो मजा नहीं आ पाएगा, क्योंकि जब पढ़ते हैं तो ये सोचते हैं कि अरे ये कंस्ट्रक्शन तो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन से हटकर है ये चीज। तब आदमी गौर करता है, और जाहिर है आदमी ने ये सब पढ़ रखा है, तो पता चलता है कि लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्दी जब कहा जा रहा है तो क्या कहा जा रहा है। सिर्फ ये नहीं कहा जा रहा है कि आसमानों और जमीन की बादशाहत अल्लाह के लिए है। ये ही वर्ड भी जो है ना, मैं कह रही हूँ कि ठीक है लिखा हुआ है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ कि उर्दू के अल्फाज बता ही नहीं सकते कि यहाँ पे जब मुतालिक खबर जो मुकद्दम हुई तो क्या हसर का मफहूम पैदा हुआ। और देखिए ये जो थर्ड कंडीशन है, आपने तीनों एग्जाम्पल देखे कि ये तीनों ही जगह पे बहुत ही बड़ी बात हुई, जो मुतालिक खबर मुब्तदा से भी पहले आ गया। और तीनों जगह देखिए बात अल्लाह ही सुब्हान तआला की हो रही है। इलैना, ये भी इलैना, ये ना की जमीर किसको जा रही है? अल्लाह ताला को जा रही है। हमारी तरफ ही लौटना है तुम सबको, तुम सबका। तो ये ना की जमीर भी अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए है। तो बस आप समझे कि किस कदर हसर का मफहूम है, ठीक है, किस कदर ताकीद है इस जुमले में, किस कदर एक्सक्लूसिव है। मतलब नो वन, नो पार्टिकल कैन बी इंक्लूडेड, जिसको भी अगर मैं समझाऊं कि हसर का क्या मतलब है, कि एक जर्रा भी नहीं इंक्लूड हो सकता इस मिल्कियत के अंदर। जो ये तीनों चीजें, जो तीनों स्टेटमेंट है, वो एक जर्रे का भी दाखिला यहाँ नहीं है, इतना एक्सक्लूसिव है। सुभान अल्लाह। तो ये हो गई मुतालिक खबर का एकदम शुरू में आना। मैंने ये तीनों कंडीशन दी। नॉर्मल कंस्ट्रक्शन, प्लेन स्टेटमेंट्स हैं, कहीं चीजों को डिस्क्राइब किया जा रहा है, चीजों के सीन खींचे जा रहे हैं, जन्नत जहन्नम का जिक्र हो रहा है, ऐसे चलेगा। जब थोड़ी हैवी बात हुई, हो सकता है सख्त बात हो, तो ऐसा है। जब एकदम दिल की क्लैरिटी और एकदम एक्सक्लूसिव बात हुई, तब ये थर्ड केस आता है। ऐसे में मुतालिक खबर मुब्तदा से भी मुकद्दम हो जाता है, पहले हो जाता है। आगे चलो, इसके बारे में इतने देर तक बोलने का दिल चाहा तो इसलिए बोलते गए। अल्हम्दुलिल्लाह। आगे चलो, क्लियर है सबको? जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि मैंने कहा, आज की क्लास बस कहानी की तरह लें, ज्यादा कुछ करने का यहाँ पे आपको नहीं है। यहाँ पे मैंने सोचा था कि मैं ज़र्फ का थोड़ा सा बताऊंगी आपको। ज़र्फ के यही अल्फाज है कि
جیسا کہ میں نے کہا ظرف دو طرح کے ہوتے ہیں، ظرف زمان اور ظرف مکان. وقت کے حساب سے جو ہوتا ہے اس کو ظرف زمان کہتے ہیں ان الفاظ کو، اور جو جگہ کے حساب سے ہوتا ہے اسے ظرف مکان کہتے ہیں. آگے چلتے ہیں. جملہ اسمیہ میں متعلق خبر بتا رہے ہیں یہ کہ کبھی کبھی ظرف بھی متعلق خبر بن کے آ جاتا ہے. ابھی تک آپ کو کیا بتایا تھا کہ مرکب جاری آ رہا تھا زیادہ تر. یہاں پہ بیچ میں دو ایگزامپل آ گئے تھے جو کہ دکھایا تھا آپ کو. یہ دو ایگزامپل تھے یہاں پہ، ورنہ ابھی تک زیادہ تر اسی کی بات ہو رہی تھی مرکب جاری کی. ظرف بھی جملہ اسمیہ میں متعلق بن کر آ جاتا ہے کبھی، اور ایسے میں ظرف بن رہا ہوتا ہے زیادہ تر مضاف. ظاہر ہے مضاف وہ تبھی بنے گا جب اس سے فوراً بعد ایک مضاف الیہ ضرور ہو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مرکب جاری کا پارٹ بن کے آ رہا ہوتا ہے. آپ یہاں دیکھیں الحدیقۃ امام المسجد، اور میں نے اسی لیے اس کو ریڈ سے سرکل کر دیا ہے کہ یہ حالت نصب میں ہوتا ہے. امامن چیزوں کو بتایا جاتا ہے نا کہ چیزیں نصب میں ہو سکتی ہیں، کیوں جاتی ہیں، تو ظرف نصب کی حالت میں ہوتا ہے. تو الحدیقۃ امام المسجد، اور یہ کیوں حالت جر میں گیا؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے. باغیچہ مسجد کے سامنے ہے. تو آپ دیکھیں الحدیقۃ مبتدا ہے اور خبر تو یہاں کچھ ہے ہی نہیں، کوئی نکرہ اسم ملا ہی نہیں ہمیں، ہے نا. اور یہ تو ظاہر مرکب اضافی ہے. میں نے کہا کہ مرکب جاری اور مرکب اضافی تو خبر بن نہیں سکتے. تو یہ کیا وہ متعلق خبر ہے جو کہ اب خبر کی غیر موجودگی میں، کیونکہ جملہ پورا ہے باغیچہ مسجد کے سامنے ہے، تو یہ خبر کی غیر موجودگی میں یہ بھی بن گیا قائم مقام خبر اور خبر بھی کہہ لیجیے. اب اس کو بھی غور سے دیکھیں کہ کوئی جملہ اگر جار مجرور سے شروع ہو رہا ہے، یہ جار مجرور ہے فی قلوبہم، یہ کیا ہے؟ یہ فی آپ کا ہے حرف جر، اور قلوبہم ہے مرکب اضافی جو کہ یہاں پہ بن رہا ہے آپ کا قلوبی بن رہا ہے. یہاں سے یہاں تک ہے آپ کا، ایسے دکھاؤں میں، یہاں سے یہاں تک ہے آپ کا مرکب جاری، اور یہاں سے یہاں تک پھر بنا آپ کا مرکب اضافی. اب زیادہ کلیئر ہے، ٹھیک ہے. قلوبہم کیا ہے؟ مرکب اضافی. فی قلوبی مرکب جاری. اس کے بعد آپ دیکھ رہے مرضن، یہ بہت ہی انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کہ اگر آپ کا جملہ مرکب جاری سے یا ظرف سے، دونوں ہی کا ایگزامپل میں لے کے آئی ہوں. ابھی فی الحال آپ مرکب جاری کا اس میں دیکھیں گی، ظرف کے لیے دوسری سلائیڈ ہے نیچے. اگر آپ کا جملہ مرکب جاری سے شروع ہو رہا ہے تو اس کے بعد آنے والا اسم مبتدا ہوتا ہے، چاہے وہ نکرہ ہی کیوں نہ ہو. یہ آپ دیکھ رہی ہیں مبتدا کے نکرہ ہونے کی ایک صورت، جو میں کہتی ہوں نا کہ ہر وقت ایکسیپشن کے لیے تیار رہیں. ابھی تک آپ کو مستقل میں یہ بتاتی چلی آ رہی تھی کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے. آپ دیکھ رہی تھی کہ ال سے شروع ہو رہا تھا یا ہوا سے شروع ہو رہا تھا. اس کیس میں مبتدا نکرہ اسم بھی ہو سکتا ہے، ہوتا ہے. لائک فی قلوبہم مرضن، اور کتنا فیمس ایگزامپل ہے، فی قلوبہم مرضن. فی قلوبہم مرضن یہ مرکب جاری سے شروع ہو رہا ہے. اس کے بعد آنے والا اسم، کیونکہ ظاہر مبتدا تو ہوگا کوئی جملہ اسم، جب ہم جملہ اسمیہ کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ خبر غائب ہو جا رہی ہے نا، خبر غائب ہو گئی اور اس کی جگہ متعلق خبر نے لے لی، لیکن مبتدا تو چل رہا ہے. جب کوئی جملہ اسمیہ جار مجرور یا مرکب جاری سے شروع ہو رہا ہے تو اس کے بعد آنے والا اسم مبتدا ہوتا ہے، چاہے وہ نکرہ ہی کیوں نہ ہو. تو یہاں پہ مرضن کیا ہے؟ مبتدا ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے. جیسا کہ یہاں میں نے آپ دیکھ رہی ہیں کہ جار مجرور یا ظرف دونوں سے شروع ہو سکتا ہے. تو جار مجرور کا ایگزامپل اوپر تھا، یہاں دیکھیں ما مطلب ساتھ، ہے نا.
किसी चीज के साथ, मअल उसरी मतलब परेशानी के साथ, है ना। तो मअल उसरी युसरुन, तो ये आपका क्या है, ज़र्फ है, मुरक्कबे इजाफी है ये आपका। अब ज़र्फ से शुरू हो रहा है आपका जुमला, ठीक है। और जब भी ज़र्फ से शुरू होगा तो वो पूरा मुरक्कबे इजाफी ही बन रहा होगा, और ये सब कुरान की आयत है, वहीं से लिया गया है। तो माल उसरी, अब आप देख रहे हैं कि मुरक्कबे इजाफी है, इसके बाद जुमला ही इससे शुरू हो रहा है, इसके बाद आने वाला इस्म क्या है आपका, ये इसमें क्या हो गया, ये आपका नकिरा है, लेकिन यही मुब्तदा है। युसरुन आसानी है, परेशानी के साथ आसानी है। अब इसको ऐसे समझ लें, बिल्कुल वही बात है कि हसर के मफहूम के लिए ऐसा हुआ, वरना ऐसे भी कहा जा सकता था कि आसानी परेशानी के साथ है। तो अब देखिए कैसा लग रहा है, और यहाँ पे क्या है कि परेशानी के साथ ही आसानी, मतलब उधर परेशानी आती है, आसानी इस आयत की अगर वो सोचा जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग परेशान हो जाते हैं, पर वो हमें नजर नहीं आती है। किसी मसलहत के तहत आसानी थोड़ी देर से होती ना, इनविजिबल और विजिबल, आप समझे ले मैं तो इस आयत की तफसीर में सुनी है, चीजें विजिबल और इनविजिबल को आप समझे कि चीज मौजूद है लेकिन हमें नजर नहीं आ रही। इस आयत से ये पता चलता है कि जब परेशानी आती है उसी के साथ अल्लाह ताला आसानी भेज देते हैं, लेकिन वो वाक़े हो रही होती है, विजिबल हो रही होती है अपने प्रॉपर वक्त में, और वो वक्त भी अल्लाह ताला की हिकमत के हिसाब से प्रॉपर वक्त होता है। हमको लग रहा होता है कि हम 4 साल से बीमार हैं, 4 साल के बाद शिफा मिली, लेकिन जब बीमारी आई थी शिफा उसी के साथ आई थी, ठीक है। परेशानी के साथ ही आसानी आई थी, वो वजूद में आई 4 साल के बाद, क्योंकि वो 4 साल के बाद ही आने में हमारी बेहतरी थी। इस 4 साल में शायद हम अल्लाह ताला के करीब हुए, या पता नहीं क्या क्या हुआ, क्या क्या दर्जात हुए, जो परेशानियां हमने अपनी बीमारी में उठाई। तो वो सारी चीजें तो हमें पता नहीं होता है, तो हम समझ नहीं पाते। तो ये थी डिफरेंट कंडीशंस। और ये जो ऊपर ये दोनों बातें बताई गई है कि अगर कोई जुमला मुरक्कबे जारी से या ज़र्फ से शुरू होगा तो उसके बाद जो फौरन इस्म होगा, उसके बाद जो इस्म होगा वो मुब्तदा होगा, ठीक है, चाहे वो नकिरा ही क्यों ना हो। उसको खबर नहीं समझेंगे आप, क्योंकि आमतौर पे रफा और नकिरा खबर कहलाती है, लेकिन मुब्तदा को तो होना है, तो ये खबर नहीं मुब्तदा होगा। इस बात को आप अच्छी तरह समझ लें, इसलिए इसका एग्जाम्पल भी यहाँ पे देखते हैं। फिल बैती रजुलुन, अभी फिल बैती आपका मुरक्कबे जारी है, तो अब ये आपका हो गया मुब्तदा, हालांकि ये नकिरा है, घर में एक आदमी है। माल उसरी युसरुन, परेशानी के साथ आसानी है। फिल जसदी मुदगतुन, मुदगा कहते हैं लोथड़े को, तो जिसमें, जसद कहते हैं जिसमें, जिसमें एक क्लॉट है। फी कुलूबिहिम मरदुन, दिलों, उनके दिलों में बीमारी है। अला कुलूबिहिम गिशावतुन, उनके दिलों पर पर्दा है। अमामल मस्जिदी शजरतुन, मस्जिद के सामने एक पेड़ है। फिल हयातिर रसूली उस्वतुन, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हमारे लिए, उस्वा कहते हैं नमूना को, है ना, मॉडल जिसको कहते हैं, नमूना है, उस्वतुन नमूना है। फी बैती, मेरे घर में, हदीकतुन एक बगीचा है, हिंदी सैयारतुन, मेरे पास एक गाड़ी है। तो ये सारा क्या है, ये मुब्तदा है, ये सब ये सारा मुब्तदा है जो कि नकरा होते हुए भी मुब्तदा है, क्योंकि जुमला शुरू हो रहा है मुरक्कबे जारी या ज़र्फ से। अल्हम्दुलिल्लाह, इसी के साथ मुताल्लिक का टॉपिक पूरा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए ठीक है, क्लास को खत्म करते हैं, मिलते हैं कल इंशाअल्लाह ताला। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.